اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، اور قسم ہے اس بالکل واضح کتاب کی، یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو ایک ایسی رات میں نازل کیا جو رات بہت ہی زیادہ برکتوں والی ہے، اور ہم تو اپنے بندوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ عز و جل کی طرف سے حکمتوں اور دانائیوں سے معمور معاملات ان کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات اور احکامات یہ ہماری ہی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم ہی ان ساری چیزوں کو بھیجنے والے ہیں۔ شعبان کے حوالے سے آج چونکہ 14 تاریخ ہے، اور ہمارے ہاں 15 شعبان جسے شب برات کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سورہ دخان ہے، 25واں پارہ ہے، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہمارے کچھ ایسے بھائی جو شاید لا علم ہیں، یا پھر مسجد کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے جان بوجھ کر دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں نہ شعبان کا ذکر ہے نہ شب برات کا ذکر ہے، بلکہ ان آیات میں اس رات کا ذکر ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور قرآن رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ میں اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ لہذا یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور اس رات میں ہم اپنے حکمتوں والے فیصلے پھیلا دیتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بھی لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو قرآن کی روح سے ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے کا سارا میرے اختیار میں ہے، کائنات میں یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شب برات کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے شب برات کا، آپ سمجھ لیں کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے خود ان آیات کا ترجمہ پوچھیں اور بعد میں سادہ الفاظ میں اس کی تشریح خود کر لیں، اور بعد میں اس بندے سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد احادیث کے بارے میں کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں یہ بات بخاری شریف کی حدیث کے اندر، مسلم شریف کی احادیث کے اندر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حسن درجے کی روایت جسے امام نسائی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ صحابہ نے پوچھا جی آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں
اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور یہی سبب آپ نے سوموار کے روزے کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سوموار کو بھی اور جمعرات کو بھی اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ 15 شعبان کا روزہ، اس کے بارے میں کوئی بھی روایت وہ صحیح جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جی افضل روزہ شعبان کا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ صدقہ بن موسیٰ، اس کی سند اگر آپ پڑھیں گے اس میں یہ ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ کوئی بندہ 13، 14، 15 ایام 20، وہ شعبان ہو، شوال ہو، رجب ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہے سوائے عید کے دنوں میں، آپ 13، 14، 15 آپ ان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان کے روزے کی فضیلت میں اور اس روزے کی مشروعیت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث مبارکہ موجود نہیں۔ آپ پڑھیں گے اخبارات کے اندر کہ جی جو بندہ اس رات کا قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اس حدیث کی سند جب پڑھیں گے نا، اس میں ایک نام ہوگا ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ، اور یہ موضوع اور ضعیف راوی ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بندہ حدیثیں اپنی طرف سے بنایا کرتا تھا، لہذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، موضوع درجے کی روایت، من گڑت، جسے آپ اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت کہہ لیں تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا رات کا قیام اور دن کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی اس رات اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کوئی ہے بخشش کا طالب، میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے شفا کا طالب، میں اسے شفا دے دوں، کوئی ہے رزق کا طالب، میں اسے رزق دے دوں۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ ہر رات تشریف لاتے ہیں، ہر رات آخری پہر میں اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، لیکن آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں ہر رات، آخری پہر جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، افضل وقت، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر رات تشریف لاتے ہیں۔ 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ پیش آنا یا مغرب سے لے کر فجر تک اللہ پاک کا آسمان دنیا پہ رہنے والی روایت جو ہے یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، اور اس کے اندر زحاق بن ایمن اور عبداللہ بن لہیعہ 2 راوی ہیں جو کہ بالکل ضعیف راوی ہیں، اس بنا پہ یہ بھی حدیث مبارکہ درست نہیں ہے۔ اور ایک عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بنی کلب قبیلہ، بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، تو یہ روایت بھی بالاتفاق محدثین یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ شعبان آپ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ایک یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک راوی ہیں ابو بکر نقاش، جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ آدمی کذاب تھا، جھوٹا تھا، لہذا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس حدیث مبارکہ کو بھی جو ہے وہ درست نہیں قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز جسے صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا مخصوص طریقہ ہے، لمبی ہو جائے گی بات کہ جناب اس انداز سے آپ 100 رکعت پڑھیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ روایت بھی بالکل سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ اربعہ سے 15 شعبان کی روزہ، اس رات کا قیام، اس کی کوئی بھی ایک صحیح حدیث یا قرآن کی کوئی بھی آیت اس پہ دلالت نہیں کرتی۔ لہذا آپ کہیں جی صبح کا روزہ ہے، بہت سے دوستوں نے فون پہ سوال پوچھا جی صبح کے روزے کی کیا کیفیت ہے، تو یاد رکھیے
آپ اگر 13-14 کا روزہ آپ نے رکھا ہے ایام 20 کا جو کہ مسنون ہے، پھر آپ 15 کا بھی رکھ لیں، صرف اس وجہ سے کہ جی 15 شعبان کا روزہ فضیلت والا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ رات جاگنے والی نہیں ہے، اس رات کو جی بندے کو قبرستان جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ایک رات کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، پریشان ہو گئیں، باہر نکلیں، دیکھا تو آپ جو ہے وہ بقیع کے قبرستان میں ہیں اور وہاں پہ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور پھر آپ واپس چلے تو حضرت عائشہ بھی جلدی جلدی واپس آ گئیں، بات چیت ہوئی، لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی ایک روایت ہے جس میں وہ رات 15 شعبان کی تھی، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ واقعہ ہے، اس میں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، لہذا دن کے وقت قبرستان جائیں، رات کے وقت قبرستان جائیں، مرد قبرستان جائیں، عورتیں قبرستان جائیں باپردہ، جائز ہے، لیکن 15 شعبان کی رات کو قبرستان آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں جی اس رات کو جانا سنت ہے، زیادہ ثواب ہے، اس رات قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے رات 12 بجے، یہ بھی بالکل من گھڑت باتیں ہیں، کسی بھی صحیح سند والی حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم شب برات کا جو ہے وہ چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا، یہ تو اب تقریباً سارے مسالک نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور پھر اس رات کو ختم دلوانا، ختم جو ہے 15 شعبان کا ہو یا ان مہینوں کی 11 تاریخ کا ہو، 11ویں کا ختم ہو، یہ سارے ختم بدعت میں شمار ہوتے ہیں، لہذا یہ ختم نہیں دلوانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں دلوایا، 15 شعبان کا، نہ 11ویں کا، نہ 12ویں کا ختم دلوایا، لہذا یہ ختم دلوانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین ہم تک پہنچانے میں نعوذ باللہ جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے کہ خیانت کی ہے، کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیکی تھی اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتلائی، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ، آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنے بڑے الزام کا، پھر تو ٹھیک ہے، یقیناً کوئی مسلمان آدمی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا جو دین آپ نے دیا ہے نا وہ مکمل ہے، اسی پہ عمل کریں، جو نیکیاں آپ نے بتلائی ہیں انہی کو بجا لائیں۔ 15 شعبان شب برات جو ہے، شعبان کے مہینے کی فضیلت جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ بالکل ہے، اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہر شعبان کو میرے جو روزے رہتے ہوتے تھے نا، کیونکہ عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں مجبوری کی بنا پہ، وہ کہتی ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں ان کو پورے کر لیا کرتی تھی، میں شعبان کے مہینے میں ان کو پورے کر لیا کرتی تھی۔ شعبان میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بچا جائے 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنے سے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے کہ 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک کے استقبال کے لیے روزے نہ رکھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔